والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. آمنوا بالله صدق الله مولانا الذي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جس نے ابھی تک درود نہیں پڑھا وہ پڑھ لے محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ پھر پڑھیے صلی اللہ. سب کی بات ہے پہلے مہینہ کی بیچ میں سب کی بات ہے. یا حبیب اللہ درود بھی پڑھتے جاؤ اور ساتھ دعا بھی کرتے جاؤ. میری قضا پڑھنی ہے آپ کو برباد کیا. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اکثر بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کلی کی سلامتی کے ساتھ مجھے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آنکھی سوہنے لگائے کہ تیرا گزر ہو آنکھی سوہنے لگائے تیرا گزر میں مر کے بھی نہیں مرتا کہ تیری نظر بھی میں مر کے بھی نہیں مرتا کہ تیری اور دم دم یہ ذکر کرا میں تیری نشانہ تیرے نام تمہارے دیا جنی میری عمر ہو گئی تیرے نام تمہارے دیا جنی ساڑی اور دیوانے
بیٹھے رہو محفل نو سجا کے شاید میرے آقا یہ تھوڑی گزر ہوں گے، بلکہ ہم تھوڑا سا اس شعر کو تبدیل کر کے پڑھتے ہیں، حقیقت میں میرے آقا کا گزر ہو گئے، حقیقت جو میرے آقا کا ایک تھوڑی گزر ہو گئے۔ بعد حمد و ثنا انتہائی قابل صد احترام صابر علی احتشام اللہ رب العزت جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت اور محبت کے ساتھ ہم سب کا مل کر درود و سلام پڑھنا اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کے لیے ذکر و نجات فرمائے۔ آج کی یہ بابرکت اور پر رونق اور باعث نجات اور فلاح و کامیابی والی رات ہمارے درمیان میں نظر ہے، اس کا کچھ حصہ جمعے کے اجتماع میں آپ سماعت کر چکے ہیں، اور آج توبہ استغفار کے حوالے سے انشاءاللہ العزیز اپنے اس وقت کے اندر میں آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ارشاد فرمایا کہ اور جو کوئی برا عمل کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے ثم یستغفر اللہ تو پھر وہ اپنے رب سے استغفار کرے یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اپنے رب کو توبہ کرنے والا پائے گا۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگوں ایمان والو اللہ کے حضور سچی توبہ کرو۔ تیسری جگہ پہ ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، سارے سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو۔ چوتھی جگہ پہ ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ارشاد فرما دیں کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لے، جب گناہ کر لے، جب غلطی کر لے تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو آزاد گرامی اور قدر اللہ ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں معاف کرنے والا ہے، لیکن وہ اللہ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں اس کا ہمیں پتہ کس نے دیا، اس کا ایڈریس ہمیں کس نے بتایا کہ لوگوں تم گناہ کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں توبہ کرو گے تو تمہیں معافی مل جائے گی، رزق کی ضرورت ہے تو اس سے مانگو گے تو تمہیں رزق مل جائے گا، سلامتی عافیت اور تندرستی کی ضرورت ہے تو اس سے مانگو گے تو تمہیں مل جائے گا، اولاد کی ضرورت ہے تو اس سے مانگو گے تو تمہیں اولاد مل جائے گی۔ تمہیں اس خدا کا پتہ کس نے دیا، کس نے بتایا کہ
ہماری وہ پوری کرے گا۔ یہ کون ہے کہ جس نے ہمیں اس کا ایڈریس بتایا؟ وہ جس نے ہمیں ایڈریس بتایا وہ جناب سیدہ طیبہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے پیارے بیٹی جناب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ کی ذات بابرکات ہے کہ جس نے ہمیں اللہ کا ایڈریس دیا ہے۔ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بت بنا کے پھر ان کو خدا تصور کر کے ان کے آگے وہ سجدہ ریز ہوتے تھے، جھکتے تھے، تو اللہ نے فرمایا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل هو اللہ احد، کہہ دو یہ تمہارے خدا نہیں، اللہ ایک ہے، اللہ صمد ہے، وہ لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ تو ہمیں اللہ کا پتہ رسول نے دیا ہے، تو جس نے ہمیں اللہ کا ایڈریس دیا کہ تم نے جو کچھ بھی لینا ہے تمہیں وہاں سے ملے گا، تو ہم اس رسول کی اطاعت و فرمانبرداری اور اس محبوب سے پیار کیوں نہ کریں؟ کچھ آپ سبحان اللہ دونوں میں گھس رہے ہیں، یہ گوشوں میں ایک سے زیادہ بتاتا ہوں، آپ پیار سے توجہ کے ساتھ مجھے بات سنو اور آپ کی مجھے آواز آنی چاہیے۔ تو اللہ کا ایڈریس ہمیں کس نے دیا؟ رسول نے دیا۔ تو جس نے اللہ کا ایڈریس دیا ہے ہم اس سے محبت کیوں نہ کریں، جبکہ اس سے محبت کرنا ہی ہمارا ایمان ہے، اور ان کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، اور ان کی فرما برداری ہی اللہ کی فرما برداری ہے۔ اور میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری سے پہلے تو عالم یہ تھا، انسان تو تھے مگر انسانیت کوئی نہیں تھی، آدمی تو تھے مگر آدمیت نہیں تھی، انسان تھے مگر شرافت نہیں تھی۔ حضور کے آنے سے پہلے آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ لوگ اپنے بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، ماں باپ کی کوئی عزت و تعظیم نہیں تھی، لوگ اپنے ماں باپ کو دھکے دے کے گھروں سے نکالتے تھے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تشریف آوری اور آپ کی رحمت سے ماں باپ کو بھی عزت مل گئی، میرے نبی کے آنے سے بیٹی اور بچیوں کو بھی عزت اور ان کو بھی مقام مل گیا، میرے نبی کے آنے سے بیویوں کو بھی مقام مل گیا، میرے نبی کے آنے سے ہر ایک چیز کو اس کے مقام پر، اس کے درجے پر میرے نبی نے رکھ کر اس کو عزت ہو، اس کو درجہ دیا ہے۔ تو حضور کے آنے سے پہلے ایک اور بڑی بات، جب لوگ گناہ کرتے تھے تو ان کے چہرے بدل جاتے تھے، ان کی شکلیں بدل جاتی تھی، ان کے دروازوں پر لکھا جاتا تھا کہ اس نے یہ گناہ کیا، پھر اگر ان کا لباس پلید ہو جاتا تو ان کو دھونے کا حکم نہیں ہوتا تھا، کپڑا پلید ہو گیا دھونے کا حکم نہیں ہے۔ پچھلی قوموں کو حکم یہ تھا کہ جہاں سے کپڑا پلید ہوا ہے وہاں سے اس کو کاٹو، دوسرا کپڑا وہاں پہ لگاؤ، پھر بات ہوگا۔ جسم پلید ہو گیا دھونے کا حکم نہیں تھا، حکم یہ تھا ان قوموں کے لیے کہ آگ کے ساتھ وہاں پر داغ لگاؤ گے تو پھر جسم پاک ہوگا۔ لیکن نبی کی رحمت کا صدقہ میرا اور آپ کا کپڑا پلید ہو جائے، کاٹنے کی ضرورت نہیں، 3 مرتبہ پانی بہا دو کپڑا پاک ہو جائے گا۔ جسم پلید ہو گیا اس کو آگ سے داغ دینے کی ضرورت نہیں، جسم کے اوپر 3 مرتبہ پانی بہا دو تمہارا جسم پاک ہو جائے گا۔ گناہ کر لو شکلیں نہیں بدلے گی، دروازوں پر نہیں لکھا جائے گا، عذاب نہیں آئے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک اس امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تک قیامت نہیں آئے گی، قیامت کے آنے تک میرے نبی کی، میرے محبوب کی امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حضرات گرامی مقدس، وہ قومیں جب گناہ کرتی تھی ان کی شکلیں بدل جاتی تھی، دروازوں پر لکھا جاتا تھا
آج اس امت میں ایک گناہ نہیں بلکہ سابقہ اور پچھلی ساری قوموں کو گناہ اکٹھے کیے جائیں تو اس قوم کے اندر یکجا ہے. سارے گناہ ہمارے اندر موجود ہیں. وہ ایک گناہ کرتے تھے شکل بدل جاتی تھی, ایک گناہ کرتے تھے دروازے پر لکھا جاتا تھا, ایک گناہ کرتے تھے عذاب آتا تھا. یہ سارے گناہ اس قوم کے اندر ہو رہے ہیں مگر شکل بھی نہیں بدل رہی, دروازے پر لکھا بھی نہیں جا رہا, عذاب بھی نہیں آ رہا. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میرے رب نے میرے نبی سے یہ وعدہ کر رکھا ہے ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. سورہ انفال میں فرمایا محبوب جب تک آپ اس قوم میں تشریف فرما ہے, جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں, اس وقت تک اس قوم میں عذاب نہیں آئے گا. گناہ تو ہو رہے ہیں مگر عذاب نہیں آ رہا. یہ عذاب اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ ہمارے درمیان ہمارے نبی تشریف فرما ہے. اور اللہ نے محبوب سے یہ وعدہ کیا, محبوب جب تک تم ان کے اندر موجود ہو نا ان پر عذاب نہیں آئے گا. چھوٹی موٹی سختی آئے گی, ہمیں ڈرانے کے لیے آزمائشیں آئیں گی, لیکن ان قوموں کی طرح ان پر عذاب نہیں آئے گا. اور حدیث مسلم شریف کی تعبیر ہے جب میرے رب نے محبوب کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو میرے رب نے ایک تحریر لکھی جو عرش پر میرے رب کے پاس موجود ہے. مسلم شریف کی حدیث کے کراتا ہے رب نے جب ہمیں پیدا کرنے کا ارادہ کیا اس نے ایک تحریر لکھی. اب آپ سوچیں گے کہ اس نے قلم پینسل کے ساتھ کاغذ کے اوپر لکھی ہوگی, وہ اس کی شان کے مطابق اس کو ہی پتا ہے کہ اس نے کیسے لکھی ہے. ہم قلم کاغذ پینسل ہاتھ اس کے لیے ثابت نہیں کر سکتے. اس نے اپنی قدرت کے مطابق شان کے مطابق جیسے اس نے لکھنی تھی اس نے تحریر لکھی. حدیث کے بعد حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تحریر رب کے پاس موجود ہے. اس میں کیا لکھا ہے؟ ان رحمتی سبقت علی غضبی, کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے. جب میرا بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر میں غضب میں آ جاتا ہوں, جلال میں آ جاتا ہوں, اور پھر جب وہ معافی مانگتا ہے تو پھر میری رحمت اس کے غالب ہو جاتی ہے. فرمایا جب تو گناہ کرتا ہے تو تیرے رب کو تیرے اوپر غصہ آ جاتا ہے, غضب آ جاتا ہے کہ میرے بندے نے میری نافرمانی کیوں کی ہے. لیکن جب گناہ کے بعد وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے گناہ کو بخشنے والا میرا اللہ ہی ہے, پھر وہ جب اس کی طرف رجوع کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, استغفار کرتا ہے, تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ اب میرے اس غضب کے اوپر میری رحمت جو ہے وہ غالب آ جائے گی. اب اس نے توبہ کر لی ہے, مغفرت کر لی ہے, معافی مانگ لی ہے, اب میری رحمت اس غضب کے اوپر غالب ہو جائے گی. سیدنا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے, فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا گناہ اس وقت تک لکھتے نہیں ہے جب تک کہ اس گناہ کو کرتا نہیں. صرف ارادہ کرنے سے گناہ لکھا نہیں جاتا جب تک اس کو کیا نہ جائے. اگر وہ اس کو نہیں کرتا, اس کا ارادہ ملتوی کر دیتا ہے, چھوڑ دیتا ہے اس گناہ, ارادہ تھا مگر پروگرام کینسل کر دیا, نہیں کرتا, اور میں پھر بھی اس کو ترک کرنے کی وجہ سے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے, گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے. اگر نیکی کا ارادہ کرتا ہے, نیکی کرتا نہیں, ابھی ارادہ کیا ہے کہ آج زینب مسجد رات کو محفل میں جانا ہے, ارادہ کیا, جب سے اس نے ارادہ کیا اس وقت سے اس کے نامہ اعمال میں فرشتے نیکی لکھنا شروع کر دیں. کیوں؟ ارادہ اچھا تھا, نیت ٹھیک تھی کہ اچھے کام کے لیے وہ اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. اگر توجہ پھر وہ اس نیک کام کا ارادہ کر کے پھر اس کو کر لیتا ہے, پھر وہ عمل کر لیتا ہے اچھا, پھر اللہ اس چیز پر قادر ہے کہ اس کو 700 گنا سے لے کر 3 گنا اللہ اس کو اجر عطا فرماتا ہے. اللہ اسے
اپنی بارگاہ سے جتنا چاہے وہ بندے کو ثواب دے دیتا ہے. گناہ کریں تو گناہ کرنے کے بعد ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے, 700 گناہ نہیں, لیکن نیکی ایک کرے تو 700 نیکی لکھی جاتی ہے. عزیزان گرامی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اللہ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہوتا ہے کہ 72 ماہوں سے زیادہ اللہ اپنے گناہگار بندے سے محبت کرتا ہے. آپ ایک ماں کی محبت کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ماں اپنے بچے کے ساتھ کس قدر محبت کرتی ہے. بچہ ان پڑھ ہو, نالائق ہو, شکل کا بھی خوبصورت نہ ہو, رنگ کا بھی خوبصورت نہ ہو, پھر بھی ماں کہتی ہے جس طرح میرا بیٹا اس طرح کا تو کسی کا ہے ہی. ماں اتنی محبت کرتی ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا رب 1 2 4 5 10 ماؤں کی طرح پیار نہیں, 72 ماؤں سے زیادہ اپنے گناہگار بندے سے محبت کرتا ہے. اگر گناہگار بندے کے ساتھ 72 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے تو جو نیکوکار ہوگا اس کے ساتھ میرا اللہ کتنی محبت کرتا ہوگا. اس لیے میرے نبی کے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ. میرے کریم لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب کوئی بندہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرتا ہے, میرے رب کے حضور جب معافی مانگتا ہے, میرا اللہ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے, فرمایا سجدہ کرنے والے بندے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے والے سے میرا اللہ خوش اور راضی ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک محفل لگی ہوئی ہے, مشکات شریف کی حدیث ہے. صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں, حضرت عامر روحہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے حضور کی بارگاہ میں اور ایک شخص آیا اور آ کے حضور کی بارگاہ میں اس نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک جھاڑی کے قریب سے گزرا, ایک درخت کے قریب سے گزرا, میں نے دیکھا کہ اس درخت کے اندر چڑیا کے بچے تھے, مجھے ان کی آواز آ رہی تھی. میں نے جب جھانک کر اس درخت کے اندر دیکھا تو چڑیا کے بچے تھے, میں نے ان کو پکڑ لیا. جب میں نے چڑیا کے بچوں کو پکڑا تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کی ماں جو چڑیا تھی وہ میرے سر کے اوپر آ کے گھومنے لگی, پھرنے لگی, چکر مارنے لگی. میں نے ان بچوں کو زمین پر رکھا, وہ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ چپٹ گئی. یا رسول اللہ میں نے اس کو بھی پکڑ لیا. حضور یہ اب میرے ہاتھ میں اس نے کمبل اوڑا ہوا تھا, چادر اوڑی ہوئی تھی. میرے آقا نے فرمایا ادھر چھوڑو. اب صحابہ بھی اس طرح مسجد بھری ہوئی ہے, صحابہ بیٹھے حضور کی بارگاہ میں, سب کے سامنے اس شخص نے چادر اٹھائی اور چڑیا کے بچوں کو حضور کے سامنے جب رکھا تو وہ چڑیا پھر اپنے بچوں کے ساتھ چپٹ گئی. صحابہ حیران کہ اتنے لوگوں کے سامنے اس چڑیا کو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اڑ جاتی ہے, لیکن یہ پھر اپنے بچوں کے ساتھ چپٹ جاتی ہے. اس کی بچوں کے ساتھ جو محبت تھی اس کو صحابہ اور صحابی بھی جو لے کے آیا تھا دیکھ کر حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ اتنی محبت. میرے نبی نے فرمایا مجھے رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے میرے غلاموں تم اس چڑیا کی محبت پر تعجب کرتے ہو کہ اپنے بچوں سے اس قدر محبت کر رہی ہے. مجھے خدا کی قسم ہے جس نے میں محبت کو حق کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. جو بندہ گناہ کرنے کے بعد اپنے رب سے توبہ استغفار کرتا ہے میرا اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے گناہگار بندے کے ساتھ محبت فرماتا ہے. عزیزان گرامی میرے نبی نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث سے فرمایا ایک بدکار عورت غفر لامرأۃ مومنہ فرمایا ایک بدکار
زندگی کے اندر کوئی چنگا کام نہیں کیتا، کوئی اچھا کام نہیں کیتا، ساری زندگی رب کی نافرمانی کرتی رہی ہے، ساری زندگی اللہ کے حکم نہیں منیا، ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتی رہی ہے۔ چلدیاں گرمیاں کا موسم ایک وقت آیا ہے، گرمیاں کے موسم کے اندر ایک کنویں کے کولوں گزری ہے، کی ویکھدی ہے ایک کتا کنویں تے باہر گیلی مٹی پہ چٹدا ہے، اپنی زبان کے نال اپنا حلق اپنا گلا درد واسطے اپنی پیاس بجھاڑ واسطے گیلی مٹی نوں پہ چٹدا ہے۔ اے زمانے دی بدکارا عورت جے کدے چنگا کم نہیں کیتا، کدے نماز روزہ نہیں کیتا، کدے حج زکات نہیں، کدے اللہ توبہ استغفار نہیں کیتی، اے بدکارا عورت حدیث بخاری کے اندر آندا ہے کدے ویکھیا ہے یہ بے شک ایک پلید جانور ہے، بے شک نجس پلید کتا ہے، لیکن مجھے رب کی مخلوق ضرور ہے۔ اس عورت نے کیا کیا؟ مسلمانوں ذرا توجہ فرماؤ نا، اپنا پیر جو جوتا اتاریا ہے، اپنا جوتا اتار کے اپنے دوپٹے دے نال باندھ کے کنویں دے اندروں پانی کڈ کے کتے دے اگے رکھیا ہے، انہیں اپنا حلق کر کے بیٹھ گئے تو آواز ہوئی او میری گناہگار بندی، جہنم تیرا مقدر بڑھ چکی سی، تجھے کہ جہنم واجب ہو چکی سی، پر آج میری رحمت تیرے تے غالب آ گئی ہے، آج اسی تیرے تے راضی ہو گیا، کیوں؟ اس واسطے کہ تو نے اس کتے دی پیاس بجھائی ہے، ایک مرد کو بچا لے آئے، اللہ نے فرمایا سی تو جہنم دی آگ تو بچا لے آئے۔ کتے کی جان بچائی، میرے رب نے اس کو جہنم سے بچا دیا۔ اگر کوئی کتے کے ساتھ مہربانی کرے، جانور کے ساتھ اگر کوئی مہربانی کرے تو میرا اللہ اس پہ کرم فرما دیتا ہے، اور جو ان بندوں کے ساتھ محبت کرے، جو اشرف المخلوقات انسانوں کے ساتھ پیار کرے، میرا اللہ اس پہ کتنا کرم فرمائے۔ روایات کے اندر آتا ہے، مدارج النبوہ کے اندر، معارج النبوہ کے اندر بھی آتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علامہ توجہ، بنی اسرائیل کا ایک بندہ کہ جس نے ساری زندگی گناہوں کے اندر گزاری، ایک لمحہ بھی اللہ کو ذکر نہیں کیا، 100 سال اس کی زندگی تھی، 100 سال ہی رب کی نافرمانی کرتا رہا۔ جب وہ مرنے کا وقت آیا اور جب مر گیا تو اس کے محلے کے لوگوں نے اس کو کان سے پکڑ کے گھسیٹ کے گندگی والے ڈھیر کے اوپر پھینک دیا۔ خالق کائنات نے جناب موسیٰ کلیم اللہ کو وحی فرمائی، اے میرے پیارے کلیم، یا اللہ کی حکم فرمایا میرا ایک دوست کا انتقال ہو گیا ہے، لوگوں نے گندگی کے ڈھیر سے سن دیتا ہے، جاؤ اٹھاؤ دے غسل دے کفن دے کفن کا اہتمام کرو۔ جناب موسیٰ کلیم دوڑے اللہ کے حکم کے مطابق گئے، جس ویلے جناب والا زندگی کو ڈھیر سے کر کے بیٹھا ہے، یہ جناب بندہ مریا ہے، ایک اس زندگی کے ڈھیر سے لائے گئے، کہنے لگے یا اللہ جی کے تے بندہ خراب، یا اللہ جی کے تے تیری نافرمانیاں سریعام تے علام کردہ ناسی، پورا علاقہ دے پورا محلہ دے گناہ دے گواہ میں۔ خالق کائنات نے فرمایا بے شک ہے میرے پیارے کلیم گناہگار ضرور، لیکن جب قرآن کی تلاوت کرتا سی، جتھے جتھے میرے آخر زمان نبی دا نامی اس میں گرامی محمد آتا سی، چوم کے اکھاں دے نال محبت دے نال لا کے میرے نبی دے درود پڑھدا ہوندا سی، میرے نبی دی محبت دی وجہ نال، میرے نبی دے نام پاک کو چومن دی برکت دے نال، اے میرے پیارے کلیم مسیح دے 100 سالہ گناہ قلم پھیر کے تے گناہ معاف کر دیتے نے۔ ایسی پھر کیوں نہ آخری کہتا سونا نام میں محمد دا، اس نام کی عریسہ کون کرے کی، کہتا سونا نام میں محمد دا، اس نام کی عریسہ کون کرے، دو جگت سایہ رحمت دا، اس چھاتی عریسہ کون کرے، تو جگتے
سایہ رحمت کا اس چھاتی عریسہ کون کرے. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے لوگوں ایمان والو سارے مل کے اللہ کی حضور سچی توبہ کرو, سچی توبہ کرو. یا اللہ جی توبہ کے بعد پھر کیا ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. پھر اللہ سے توبہ استغفار کرنا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک دن میں 100 مرتبہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں, 100 مرتبہ. حالانکہ تیرا میرا یہ عقیدہ ہے تمام انبیاء گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں, اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گناہوں کی نسبت کرنا بھی گناہ ہے. میرے آقا گناہوں سے معصوم ہے, پھر بھی فرماتے میں ایک دن میں 100 مرتبہ رب سے استغفار کرتا ہوں. نبی گناہوں سے پاک ہونے کے باوجود 100 مرتبہ استغفار کریں, اور ہم رب کی نافرمانیاں کر کے غلطیاں گناہ کر کے ہمارے پاس توبہ استغفار کرنے کا وقت نہیں ہے. اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی, میرا اللہ فرماتا ہے حدیث پاک میں, حضور نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے مجھے تیرے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے, مجھے تیرے گناہوں کی پرواہ نہیں ہے کہ تیرے گناہ بہت زیادہ ہو گئے. فرمایا کہ تیرے گناہوں سے ساری زمین بھی آسمان تک بڑھ جائے مجھے پھر بھی پرواہ نہیں ہے. اگر تو سچے دل سے توبہ کرے تو میں تیرے گناہوں سے بھری ہوئی زمین کو چاہوں تو معاف کر. عزیزان گرامی, جناب سیدنا موسیٰ کلیم کا دور مبارک, موسیٰ کلیم کے دور بندے کٹھے ہو کے آ گئے, کہنے لگے تسی اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی, قحط ساری ہے, خشک ساری ہے, تسی اللہ کے نبی اللہ اپنے نبیوں کی گل جلدی سن لیتا ہے. سارے قوم جو لوگ اکٹھے ہو کے اللہ کے نبی جناب موسیٰ کلیم کو لائے نے, ہوڑ بھی انجھے چاہی گئے. سارے لوگ اکٹھے ہو کے اللہ دے برگزیدہ دے ایک لوگوں دے پر چلے جایا کرے, اللہ کے پاک دے برگزیدہ دے مقبول بندہ دے پر جاون انہاں دے پر جا کے عرض کرو. جناب موسیٰ کلیم کے دور بندے اکٹھے ہو کے آگے کہنے لگے حضور بارش نہیں ہو رہی, اللہ دی حضور دعا فرماؤ نا اللہ بارش عطا فرما دے. جناب موسیٰ کلیم نے عرض کی اللہ بارش عطا فرما. آتے سے غیبی آواز آئی, سونے پیارے کریم اس وقت تک بارش نہیں دینا گا, اس وقت تک پانی نہیں برساواں گا جب تک اپنی اس محفل کے اندر ایک گنہگار بندے کو باہر نہیں کڈو گے اس ویلے تک. جناب موسیٰ کلیم بڑے حیران کہ میں کیویں اعلان کرا, کیویں پوچھا کون گنہگار بیٹھا ہے, کیڑا خطاکار بیٹھا ہے. جناب موسیٰ کلیم نے اعلان کیتا ہے اس مجلس کے اندر, اس محفل کے اندر کیڑا گنہگار بیٹھا ہے ان کے چلا جائے. اس وجہ نال روشن کے نال بارش نہیں ہو رہی. جس وقت اس بندے نے سنیا کہ گنہگار تے میں ہاں, انہیں دل کے اندر رب کے حضور عرض کی یا اللہ اگر میں کھڑا ہو کے باہر نکلاں گا جاواں گا تو سب کو پتہ لگ جائے گا. یا اللہ آج تو میری عزت رکھ لے, میں وعدہ کرنا یا اللہ آج تو بعد کو گناہ نہیں کروں گا. خالق کائنات نے اپنا دلال پکا وعدہ کیتا ہے, توبہ نصوحا کی یہ وعدہ کیتا ہے یا اللہ آج تو بعد گناہ نہیں کروں گا. اج وہ بندہ محفل کے اندر بیٹھا ہے, اللہ اکبر. جناب موسیٰ کلیم کی طرف سے وحی نازل ہوئی, فرمایا اے میرے پیارے کریم اسی بارش کا نزول فرمانے لگے ہیں. عرض کی دی مالکہ تو تے فرمانا سے جدوں تک گنہگار باہر نہیں جاوے گا بارش نہیں آوے گی. فرمایا چھٹ موسیٰ میرا تے میرے بندے دا معاملہ ہے, انہیں میرے پر توبہ کر لئی ہے, خودی برکت نال ہی میں بارش کا نزول فرمان لگا. بارش نازل ہو گئی, قحط سالی ختم ہو گئی, خشک سالی ختم ہو گئی. جناب موسیٰ کلیم عرض کرتے یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہ بندہ کتنا گنہگار تھا کہ جس کی نحوست سے تو بارش نہیں دے رہا تھا, اور اب وہ اتنا تیرا
پاک اور برگزیدہ بندہ بن گیا ہے کہ آپ اسی کی وجہ سے مجھے بارش عطا کرتی ہے. فرمایا میں نے اس کا راز اس وقت بھی فاش نہیں کیا جب وہ لگا تھا. اب تو میرا پیارا مقبول بندہ جو ہے وہ بن گیا ہے. اب میں کیسے بتاؤں؟ تو حضرات گرامی اگر آپ تاریخ کو پڑھیں، اگر آپ جو ہے وہ بزرگوں کی تاریخیں پڑھیں، تو جتنے بھی اکثر اللہ کے ولی کو گزرے ہیں، حضرت بشر حافی، حضرت ذوالنور مصری، بڑے بڑے حضرت باجد مستاوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اللہ کے ولی، پائے کی چوٹی کے اللہ کے جو ولی ہیں، اکثر وہ پہلے کچھ اور تھے، جب اللہ نے کرم کیا تو پھر اللہ کے قریب ہو گئے. ان کی تاریخوں میں آتا ہے حضرت بشر حافی ایک عیاش انسان تھے، رقص کرتے تھے، ڈانس کرتے تھے، لوگ اپنے پاس بلاتے تھے ڈانس کرنے والے. ان کی تقدیر کیسے بدلی؟ صبح تیار ہو کے گھر سے جا رہے ہیں اس پارک میں، رقص والی جگہ پہ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا، دیکھا اور سے اس میں قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے. اس کو مٹی جاڑ کے صاف کر کے خوبصورت کر کے تیل لگا کے اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا او میرے بشر حافی، تو نے قرآن کے بات میں غور کیا ہے، ہماری رحمت نے تیرے دل پہ غور کر کے تیرے دل کی بڑی ہمیں بدل کے رکھ دیا ہے. تو بس ہم اللہ کی طرف آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر راضی ہوگا. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف کرنے والا ہے. میرے اور آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له. فرمایا توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا شخص ایسا ہے جیسا وہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے. حضرات گرامی ایک اور میں آپ کو بڑی بزرگوں کی فتح کی بات نوز کرتا جاتے جاتے آخری وقت میں کہ اگر محلے میں، گلی میں، فیملی میں، خاندان میں کوئی بندہ آپ کو گناہ کرتا ہوا یا اس کی گناہ کی آپ کو خبر نہیں کرے کہ اس نے یہ گناہ کیا، تو بزرگ فرماتے ہیں اگر تم اس کو تانا دو گے تو فرمایا تانا دینے والا شخص اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ وہ خود بھی اس گناہ میں ملوث نہ ہو جائے. خالق کائنات نے تو فرمایا اللہ برائی کے چرچے کو پسند نہیں کرتا، اللہ بے حیائی کے چرچے کو پسند نہیں کرتا. میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن، فرمایا اس دنیا میں تو کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا، قیامت کا جب دن ہوگا میرا اللہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالے گا، میرا اللہ اس کو معاف بھی فرما دے گا. عزیزان گرامی، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یہ برکت والی راتیں آتی ہیں، ویسے تو اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے قریب ہوتی ہے، لیکن یہ تو خاص راتیں ہیں، شب برات، شب قدر، محرم کی رات، حضور علیہ السلام کی ولادت مبارکہ والی رات، یہ برکت والی جو راتیں ہیں، کہ راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کہ زیادہ قریب ہوتا ہے. اور ان راتوں میں مغرب سے لے کر طلوع فجر تک آواز آتی ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا. لیکن ہم لوگ غفلت کی نیند میں سو رہے ہوتے ہیں، ساری رات اللہ کی طرف سے آوازیں آتی رہتی ہیں. اور میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خوش نصیب وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس رات کو جاگ کے فدائی کی حالت میں اپنے رب کے حضور بہت کچھ توبہ استغفار کر کے اپنے رب سے بہت کچھ مانگ لیتے ہیں، اور اللہ ان کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے بھر دیتا ہے. تو حضرات گرامی القدر، جناب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہ شب برات کی رات ہے. کون سی رات ہے؟ شب کا معنی ہوتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے. شب فارسی کے اندر کہتے ہیں رات، اور برات یہ فارسی کا بھی لفظ ہے اور عربی کا بھی لفظ ہے. قرآن مجید کے اندر ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ برات، 10ویں پارے میں. اس کا دوسرا نام ہے سورہ توبہ. سورہ برات کا معنی ہوتا ہے چھٹکارا.
نجات پانا، اور شب کا معنی ہوتا ہے رات، یہ رات جہنم سے آزادی اور جہنم سے چھٹکارا پانے والی رات ہے۔ لیکن ہم لوگ اس رات کو، ہماری نوجوان نسل کے خصوص اس رات کو جو ہے وہ پٹاخے اور جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں جو ہے وہ بازار سے خرید کے وہ ٹھا 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 کی آوازیں آتی ہیں وہ کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ شرعی طور پر جس طرح کہ قرآن نے کہا کہ لا تبذر ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کا شمار ہے، اور فضول خرچی کرنے والے قرآن کہتا ہے وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اور پھر اس سے جو ہمارا نقصان ہوتا ہے، جانوں کا مال کا جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اس کے لیے اپنے بچوں کو ہمیں حکومت کی طرف سے یہ نوٹس بھی آ چکا ہے کہ بچوں کو آپ اعلان کریں، بچوں کو منع کریں، اور پھر پتنگ بازی وہ اور پھر ماسک پہننے کے حوالے سے میں نے یہ بھی ہمیں جو ہے وہ وہاں سے میسج آئے ہیں کہ آپ لوگوں کو پیغام دیں۔ تو بالخصوص اس رات میں یہ شیطانی جو کام ہے ان سے ہمیں رکنا چاہیے، توبہ استغفار کریں، کیونکہ ہمارے لیے نامہ اعمال کی ترتیب ہونے والی رات ہے، اور اللہ سے توبہ استغفار کریں تاکہ جب ہمارے یہ آج رات کو ہماری نامہ اعمال کی کتاب ترتیب ہو تو اس میں اللہ کا ذکر ہو، اس میں نوافل ہو، اس میں قرآن کی آیات ہو، اگر ہو سکے تو پھر وہ روزہ بھی رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا